آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول وتھ اعجاز۔ آج ہم اسکاٹ لینڈ میں موجود ہیں، اور اسکاٹ لینڈ کے جس سٹی میں ہم موجود ہیں وہ ایک تو بہت ہی پیارا سٹی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ اسکاٹ لینڈ کی جو سب سے پہلی یونیورسٹی ہے وہ بھی اس سٹی میں ہے، اور اس سٹی کو برتھ آف گولف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے گولف اس سٹی میں کھیلی گئی، اور یہاں کا جو گولف کورس ہے وہ بھی موسٹ فیمس ہے، اور اس گولف کورس میں دنیا کے جو انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں وہ بھی یہیں پہ ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہاں کے گولف کورس کی بھی سیر کروائیں گے، اور جو یہاں کی یونیورسٹی ہے اس کی بھی سیر کروائیں گے، اور یہاں کا سال سمندر ٹورسٹ کے حساب سے بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ایک تو بہت پیارا ویو ہے اس کا، اور دوسرا یہ ہے کہ موسم خاص طور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ موسم کیسا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا موسم تو پھر سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں کا جو اس سٹی کا اور اس کنٹری کا فیمس میوزیم ہے ہم وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے گولف میوزیم۔ اس میں گولف کے متعلق ہی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور گولف کی جو ساری ڈاکومنٹری ہے، جو ہسٹری ہے گولف کی، وہ سارا کچھ ہی اس میں بیان کیا ہوا ہے انہوں نے تصویروں کے لحاظ سے، اور کچھ نوٹ بک بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ سارا کچھ یہاں پہ انہوں نے پوری ہسٹری جو ہے گولف کی وہ بتائی ہوئی ہے، کیونکہ گولف سب سے پہلے دنیا میں اس سٹی میں ہی کھیلی گئی، اور اس سٹی کو جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ برتھ پلیس آف گولف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سٹکس ہیں جو سب سے پہلی دفعہ گولف میں یوز ہوئیں، ان کو انہوں نے فریم میں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو بالز ہیں وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی انہوں نے یہاں پہ فریم میں رکھی ہوئی ہیں۔ اور جو 1895 میں پہلی دفعہ لیڈیز یعنی کہ عورتوں نے گولف میں جو حصہ لیا، اس کی جو چیمپئن شپ ٹرافی ہے وہ بھی انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اور 80s کی جو میچز ہوئے ہیں 80s میں، وہ بھی انہوں نے ان کی یادگار تصویروں کا البم یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ لوگ آ کے دیکھیں کہ کیسے گولف میں امپرومنٹ ہوئیں، اور اس ٹائم کی جو گولف تھی اور گولف گراؤنڈ تھے وہ انہوں نے تصویروں میں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، تصویروں کی شکل میں۔ اور اس سائڈ پہ انہوں نے جو گولف کی بالز ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کہ کیسے کیسے ان میں امپرومنٹ ہوئی، اور کیسے کیسے ان میں جدت آئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کیسے کیسے انہوں نے بالز میں چینجنگ کی۔ جو سب سے پہلے 1 اور 2 نمبر پہ جو بالز پڑی ہوئی ہیں یہ 40 میں شاید غالباً کھیلی گئی ہیں، اور جو لیٹسٹ بال ہے وہ 15 نمبر بال ہے جو سب سے اچھی ہے، اور اسی کے ساتھ آج کل گولف کھیلی جاتی ہے۔ ان میں جو سب سے پہلے کھیلی گئی، پھر اس کے بعد جیسے جیسے ساری چیزوں میں تبدیلیاں آتی گئیں وہ ساری انہوں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں۔ اور اس سائڈ پہ جو جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یہ گولف کی چیزیں بنانے کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں، اور سب سے لیٹسٹ جو سٹکس ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، جو کہ جن کے ساتھ آج کل کھیلا جاتا ہے، یہ سٹکس یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اور سارا میوزیم تو ہم اس ویڈیو میں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے اسی ویڈیو میں آپ کو گولف کورس کی بھی سیر کروانی ہے، اس کے بعد یہاں کا جو کیسل ہے اس کی بھی سیر کروانی ہے، اور جو میڈیکل یونیورسٹی ہے یہاں کی، جو اسکاٹ لینڈ کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ بھی جانا ہے۔ تو میوزیم یہیں تک تھا، اب اس کے بعد ہم گولف کورس جاتے ہیں، تو چلیں جی گولف کورس۔ جی تو ہم اس ٹائم موجود ہیں دنیا کے سب سے فیمس گولف کورس میں، جہاں پہ سب سے پہلے ایک تو گولف کھیلی گئی، اور دوسرا یہاں پہ انٹرنیشنل گولف کے میچز بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم ٹریننگ کر بھی رہے ہیں، جیسا کہ یہ ایک آدمی ٹریننگ کر رہا ہے۔ یہاں پہ ٹریننگ کرنے کے لیے بھی پہلے جو گولف کورس میں سے
اپنا کورس بک کرنا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر یہاں پہ لوگ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں۔ اور جو انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں وہ تو پھر جو ہے وہ ان کا جو ٹیم کا شیڈول ہوتا ہے وہ پھر اس حساب سے ہوتے ہیں، لیکن عام جو پبلک ہے وہ بھی یہاں پہ اپائنٹمنٹ بک کر کے اپنے کورس کی، اپنے گولف کی ٹریننگ کر سکتی ہے۔ اور یہ خوبصورتی تو پھر اسکاٹ لینڈ میں ہے ہی ہے، لیکن گولف کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ بہت ہی پیارے ویوز ہیں، بہت ہی پیارے منظر ہیں، جو کہ ٹورسٹ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، ٹورسٹ کے لحاظ سے بھی۔ اور مجھے تو یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا۔ آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ جگہ کیسی لگی، کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ اور جی، تو یہ تھا دنیا کا سب سے موسٹ فیمس گولف کورس۔ سو کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ جگہ کیسی لگی۔ اور اس کے بعد ہم نیکسٹ جائیں گے یہاں کا جو کیسل ہے وہاں پہ، اور کیسل کی بھی آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی، تو ہم کیسل پہنچ گئے ہیں۔ کیسل میں انٹر ہونے کے لیے اس کی ٹکٹ ہے جو کہ 10 پاؤنڈ پر ون پرسن ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ ہیڈ فون اور یہ ایک ڈیوائس دی ہے، یہ ہمیں گائیڈ کرے گی آڈیو، اور اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں آڈیو ساری دے گی کہ کیا چیز کس ٹائم پہ بنی ہے۔ اور اس کی ہسٹری جو ہے اس سٹی کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے ایک مچھیرا آیا تھا یورپ کی طرف سے، اس نے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا گھر بنایا، اور پھر اس کے بعد اس شہر کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی۔ اور یہاں پہ اس کی انہوں نے یہ تصویر بھی لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ اس سائڈ پہ، اور یہ اس کی ایک چھوٹی سی ڈمی بھی بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ کیسے اسٹرگل کر کے یورپ کی سائڈ سے، بلیک سی سے وہ یہاں پہ آیا اور یہاں پہ اس نے اپنی رہائش اختیار کی۔ اور یہاں پہ اور بھی تصویریں ہیں جو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ کیسل جو ہے یہ 1450 میں یہ بنایا گیا، اور یہاں پہ جو تھے کنگ جیمز دوئم وہ یہاں پہ رہائش پذیر تھے۔ اس کے بعد پھر اس کے بھتیجے جو تھے وہ انہوں نے یہاں کی گدی سنبھالی، اور وہ بھی کافی مہمان نواز بھی تھے، اور جو یہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کی وہ مسائل بھی ان کے سنتے تھے، ان کی مدد بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پھر ایک سیاسی آدمی کی حیثیت سے جانے لگے، اور وہ پھر سیاست میں وہ آ گئے۔ اور یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ پہلے اور کئی مذہب تھے لیکن یہاں پہ کرسچن نہیں تھے، عیسائیت کا مذہب یہاں پہ نہیں تھا، لیکن جو سب سے پہلا عیسائی مذہب رکھنے والا آدمی تھا وہ جب یہاں پہ آیا اور لوگوں کو اس کا پتہ لگا کہ یہ تو کرسچن ہے، تو پھر یہاں کے جو کنگ تھے اور جو یہاں کی لوکل عوام تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے مار دیا جائے۔ تو اسے زندہ جلا دیا گیا تھا یہیں پہ اسی شہر میں۔ تو یہاں پہ اس کیسل میں یہ اس کی بھی ڈمی لگائی ہوئی ہے، اور یہاں پہ اور بھی باقی جو تصویر ہیں، پرانی تصویرات ہیں، وہ بھی یہاں پہ انہوں نے اویزاں کی ہوئی ہیں تاکہ جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں پہ ساری ہسٹری وہ پڑھیں بھی، دیکھیں بھی۔ اور یہ بہت ہی دیکھنے والی جگہ ہے۔ میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جو بھی لوگ ٹورسٹ اور کنٹریز کا وزٹ کرتے ہیں وہ اسکاٹ لینڈ میں بھی لازمی آئیں اور یہاں کا بھی ایک دفعہ وزٹ لازمی کریں۔ جی، یہ جو
گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، دروازہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے نیچے سٹیئرز جاتی تھی، سیڑھیاں جاتی تھیں جو کہ اب ختم ہو چکی ہیں۔ یہاں سے جو تھے وہ بادشاہ کے جو ملازم تھے وہ پانی کے لیے، پانی لینے کے لیے یہاں سے جاتے تھے، اور جو بادشاہ تھے اس نے اگر کہیں سفر کرنا ہو تو اس کی جو کشتی بوٹ تھی وہ بھی یہاں پہ نیچے کھڑی ہوتی تھی، تو بادشاہ جو کنگ تھے وہ بھی یہاں سے نیچے جاتے تھے۔ اور اس سائڈ پہ یہ شاہی جیل تھی جہاں پہ اس زمانے کے جو قیدی تھے ان کو رکھا جاتا تھا۔ یہ جو جیل تھی یہاں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ایک نیچے تھوڑا سا یہ بھی جگہ تھی یہاں پہ قیدی رکھے جاتے تھے۔ اور ہسٹری کے مطابق جو خطرناک قیدی تھے ان کو یہاں پہ رکھا جاتا تھا۔ یہاں پہ ایک اور جالی لگی ہوتی تھی جو کہ اب تو ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پہ جو خطرناک مجرم تھے ان کو یہاں پہ نیچے رکھا جاتا تھا، اور یہاں پہ جو پتھروں کی کٹنگ کا کام ان سے لیا جاتا تھا، اور پتھروں کے جو اس ٹائم میں مجسمے بنتے تھے وہ کام ان قیدیوں سے لیا جاتا تھا۔ اور اسی جیل کا ایک پورشن دوسری سائڈ پہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بھی جیل کا ہی حصہ ہے، یہ بھی جیل ہی ہے۔ یہاں پہ بھی جو مجرم تھے ان کو رکھا جاتا تھا، اور ان کو سزا کے طور پر یہاں پہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ یہاں پہ اپنی سزا پوری کریں۔ لیکن یہاں پہ جو تھے وہ چھوٹے موٹے جو مجرم تھے ان کو رکھا جاتا تھا، اور دوسری سائڈ پہ جو تھے وہ جو بڑے مجرم ہوتے تھے اس ٹائم کے ان کو رکھا جاتا تھا۔ جی تو یہ جو ہے وہ اس قلعے کی دوسری منزل ہے۔ تو یہاں پہ کچن ہوتا تھا، اور کچن کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا جو یہاں کے کنگ تھے ان کی ذاتی استعمال کے لیے، ان کے ذاتی استعمال کے لیے۔ اور یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ جو تھا وہ کچن کا جو ویسٹ تھا وہ یہاں پہ وہ نیچے گراتے تھے، وہ سمندر میں چلا جاتا تھا۔ اور کیا کمال اس ٹائم کے جو تھے وہ انجینئر تھے جنہوں نے بالکل سمندر کے کنارے پہ یہ جو ہے وہ قلعہ کھڑا کر دیا، جو کہ اس ٹائم کے جو انجینئر تھے ان کے ایک ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگرچہ اس کے بہت سے حصے اب ختم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نشانات اس کے ابھی بھی باقی ہیں۔ لیکن اگر ٹائم کا اندازہ لگایا جائے تو یہ سن 1412 میں یہ تعمیر ہوا تھا، تو اس کو بنے ہوئے بھی کئی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ باقیات موجود ہیں۔ باقی چونکہ کچھ جنگیں بھی یہاں پہ کافی ہوئیں جو کہ رومن امپائر اور یہاں کی جو لوگ تھے جو کنگ تھے ان کے درمیان ہوئیں، اس ٹائم بھی کچھ اس کا نقصان ہوا ہوگا، کچھ بعد میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو بھی نقصان ہوا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنی کو آدھی باقیات کے ساتھ تو ابھی بھی موجود ہے۔ جی تو اس قلعے کی جو سب سے خوفناک چیز وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سزا کے دوران قیدی مر جاتے تھے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی انہوں نے ایک بڑا پیارا بندوبست کیا ہوا تھا۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں پہ جو ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس کمرے میں ایک کنواں بنا ہوا ہے جس کی نیچے سے تہ سمندر کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کی ہوئی تھی۔ جو سزا کے دوران قیدی جو تھے وہ مر جاتے تھے ان کو پھر لا کر اس کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا، اور ان کی لاشیں جو تھی وہ یہیں اس کنویں کے ذریعے سمندر میں چلی جاتی تھیں۔ مطلب کہ ان لاشوں کو ڈسپوز کرنے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے اس کنویں میں پھینک دیتے تھے۔
جی تو یہ تھا آج کا ہمارا دن، جہاں جہاں ہم گئے، جو جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ ہم نے آپ لوگوں کو بھی کوشش کی کہ ساری چیزیں ہی ہم آپ کو صحیح طریقے سے دکھا سکیں، تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کا لطف لے سکیں جو چیزیں ہم نے دیکھیں۔ تو ہمیں تو بہت مزہ آیا۔ تو یہیں پہ ہم آج کی اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں، اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت ہی اچھی اور خوبصورت جگہ پہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔